حضرت عیسیٰ کا ایک اسرائیلی روایت میرے ذہن میں آ گئی، دنیا داروں کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک بندے نے معاہدہ کر لیا، مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ روٹی شیئر کرے گا؟ کروں گا۔ اب وہ بندہ دیکھنے لگا عیسیٰ کے پاس ایک روٹی ہے اور میرے پاس 2 روٹی ہیں، کہنے لگا میں نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، میں نے تو سوچا ہے اس کے پاس 3 ہوں گی، میرے پاس 2 ہیں، آدھی مجھے زیادہ مل جائے گی، اب تو آدھی بھی دینی پڑ گئی، 1.5 ہو گئی۔ ایک روٹی چپ کر کے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ نماز سے فارغ ہوئے، کہا چل کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانا شروع کیا، ایک اس نے کھائی، ایک حضرت عیسیٰ نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تجھے علم نہیں ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ تیرے پاس 2 روٹیاں نہیں تھی؟ نہیں جی میرے پاس ایک ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے خاموش رہ گئے۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، 3 سفر کے اندر معجزات حضرت عیسیٰ نے اس کو دکھائے تاکہ بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، نادم ہو جائے۔ ایک اندھے کو، کوڑی کو اللہ کے دعا کی صحت یاب ہو گیا، ایک ہرن کو ذبح کر کے کھایا، اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، نہر کے اوپر چلے۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے تو اس سے پوچھتے تیرے پاس روٹیاں 2 نہیں تھی؟ وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم ایک ہی تھی۔ اب یہ تینوں معجزات دیکھنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے حجت تمام کر لی نا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سامنے سونے کی 3 ڈلیاں ہیں، جس کے پاس 2 روٹیاں ہوں گی اس کو 2 ملیں گی، جس کے پاس 1 اس کو 1۔ کہنے لگا میرے پاس 2 ہی ہیں، 2 ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے مال دولت کی ہرس نہیں، جا یہ تینوں سونے کی ڈلیاں تیری ہیں۔ یہ تینوں سونے کی ڈلیاں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا آدمی اللہ کے پیغمبر سے بھی جھوٹ بول لیتا ہے ایک روٹی کی خاطر۔ انسان آج دنیا کے اندر جتنی دھوکہ دہی، جتنے فراڈ، جتنے مال غبن کے چکر ہیں، صرف اس روٹی اور مال و دولت کی وجہ سے ہیں۔ وہ 3 سونے کے ٹکڑے لے کے نکلا، 3 ڈاکو آئے، انہوں نے کہا ایک سونے کا ٹکڑا لے گے، اس کو اسی وقت قتل کر دیا۔ اب 3 ڈاکو آپس میں سونے کی تقسیم کریں، 1 ڈلی تیری، 1 تیری، 1 تیری۔ آپس میں فیصلہ کیا 2 نے کہ یار ہم 1.5 لیتے ہیں، اس کو کھانا لینے بھیجتے ہیں۔ وہ کھانا لینے اس کو بھیجا، فیصلہ کیا یہ بھی آئے گا، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ وہ اکیلا جب نکلا اس کے دماغ میں آیا میں اکیلا 3 کیوں نہ کماؤں، کھانے کے اندر زہر ملا لایا۔ یہ دنیا کا انجام ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ وہ 3 ڈلیاں نہ پہلے کو ملی نہ باقی 3 کو ملی۔ وہ 3 پہلے اس کو قتل کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں زہر، خود بھی مر گئے۔ میرے بھائیو، دنیا، اس کے پیچھے بھاگنا انسان کی بڑی کم علمی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثعلبہ بن حاطب آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ نے دعا کر دی، مال وافر ہو گیا، بکریاں وافر ہو گئیں، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، رسول اللہ نے قاصد بھیجا۔ آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو کافر لیتے ہیں۔ بعد میں شرمندہ ہوا، بعد میں نادم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا یہ لے لیجئے۔ نبی کریم نے کہا جب ایک مرتبہ ہم کسی کو کہہ دیں ہمیں دو، وہ نہ دے، پھر ہم نہیں لیتے۔ وہ ساری زندگی روتا رہا کہ کاش نبی کریم کو جواب نہ دیتا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ مجھ سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ ابو بکر نے کہا میں کیسے لوں، جس سے رسول اللہ نے نہیں لی میں بھی نہیں لوں گا۔ عمر کے پاس آیا کہ اب مجھ سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیتیں اتری، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا۔ میرے بھائیو، اس بات کو یاد کرو، جب انسان کوئی نیکی کی نیت کا ارادہ کر لے نا اور اللہ سے وعدہ کر لے اللہ اگر تو مجھے مال دے گا میں تیرے راستے پہ خرچ کروں گا، جب یہ وعدہ کرنے کے بعد بخل کرتا ہے تو معاذ اللہ، مفسرین نے لکھا ہے ایسا بندہ جو اللہ سے یہ وعدہ خلافی کرے نا، اللہ تو میرا یہ کام کرے گا میں نیکی کا یہ کام کروں گا، اللہ تو مجھے مال دے گا میں خرچ کروں گا، اللہ تو میرا یہ مشکل سے نجات دے دے میں یہ کروں گا، اور پھر اگر اللہ سے وعدہ پورا نہیں نہ کرتا تو معاذ اللہ منافقت کی عالم میں مر جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو